أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے اور ہم سب کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی ہر قسم کی بیماری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ عزیز ساتھیو، الحمدللہ سورہ توبہ ہماری مکمل ہو گئی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یونس کا آغاز کریں گے، اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے، یہ مکی سورہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام قریش مکہ کو مخاطب کیا ہے جو توحید کے خلاف تھے، یعنی جو اللہ کے متعلق بھی غلط قسم کے تصورات رکھتے تھے اور آخرت پر ایمان بالکل بھی نہیں رکھتے تھے، اور آپ کی دعوت قبول کرنے کی بجائے اسلام کی تعلیم اور قرآنی آیات پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ عملی طور پر یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں پر سخت قسم کے مظالم اور سختیاں اور تکلیفیں اور مصیبتیں، پریشانیاں ڈھاتے تھے اور ان کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اور آئیے آیتوں کے شروع میں ہی اس کا دیکھتے ہیں کہ کون سا اعتراض انہوں نے سب سے پہلے اٹھایا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری دے کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے۔ اس دعوت پر کافروں نے کہہ دیا کہ یہ تو صاف جادوگر ہے۔ ان شروع کی 2-3 آیات میں ہمیں بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لوگوں کی، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول جو بھیجے جاتے ہیں وہ انسان ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ قریش مکہ کا سب سے پہلا اعتراض یہی تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ شخص جو ہم جیسا ہی ایک آدمی ہے، ہماری طرح ہی پوری زندگی بسر کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، وہ اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے انتہا مقامات پر دیا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے صرف انسان ہی رسول ہو سکتا ہے جو انہی کی زبان بھی بولتا ہو اور سمجھتا بھی ہو۔ اس کے علاوہ کوئی صورت ممکن ہی نہیں تھی، نہ کسی فرشتے کو رسول بنایا جا سکتا تھا، نہ کسی جن یا دوسری مخلوق کو، اور اگر ایسا کیا بھی جاتا تو وہ لوگوں کے لیے حجت کیسے بن سکتا تھا؟ پھر بھی انہی لوگوں نے یہی کہنا تھا کہ ہمارے درمیان تو کوئی ہمارے جیسا ہی ہوتا تو ہم ایمان لاتے، اب یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہمارے پاس بھیج دی گئی ہے۔ لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں بتایا کہ اس کو رسول یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھیجنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے برے انجام سے بر وقت مطلع کر دے اور انہیں اللہ کے جملہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم پہنچائے ہیں وہ بتا دے کہ، اور یہ بھی بتا دے کہ عزت اور سرفرازی اور بلندی صرف ان لوگوں کے لیے ہی ہو سکتی ہے جو اس کی تعلیم کو تسلیم کر لیں۔ لہٰذا لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کیا بات ہے جس پر وہ تعجب کر رہے ہیں، یعنی اس میں ان کے تعجب والی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تعجب تو وہ تب کرتے جب ان کی انسانی مخلوق کی بجائے کوئی دوسری مخلوق ان کے پاس بھیج دی جاتی۔ پھر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرف سے بتایا کہ وہ کہتے ہیں قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کہ کافروں نے کہہ دیا کہ یہ تو صاف جادوگر ہے۔ اب وہ آپ لوگوں کو وہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو کلام پیش کر رہے تھے اس میں لطافت، شیرینی اور تاثیر اتنی زیادہ تھی
کہ کافر بھی یہ کلام سن کر مسحور ہو جاتے تھے، ان کے اوپر ایک سکینت سی طاری ہو جاتی تھی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے، ان من البیان لسحرا، یعنی کوئی بیان ایسا ہوتا ہے جو جادو کا سا کام کر جاتا ہے۔ اور پھر قرآن کی ایسی تاثیر کی وجہ سے قریش نے بلند آواز سے قرآن پڑھنے پر پابندی بھی لگا رکھی تھی، اور کہتے تھے کہ اس سے ہماری عورتیں اور بچے متاثر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ پابندی لگانے والے قریشی سردار خود قرآن سن کر اس سے لطف اندوز بھی ہوتے تھے، اور اپنے باہمی معاہدات کے باوجود چوری چھپے قرآن بھی سنا کرتے تھے۔ خود ابو جہل بھی کہا جاتا ہے کہ کعبے کے پردے کے پیچھے کھڑا ہو کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا کرتا تھا۔ ایک دفعہ یمن کے قبیلہ ازد کے ایک با اثر فرد زماد ازدی مکہ تشریف لائے تو سرداران قریش نے انہیں متنبہ کیا کہ یہاں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے کلام میں جادو ہے، کہیں اس کے ہتھیں نہ چڑھ جانا۔ زماد ازدی خود دم جھاڑ کا کام کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں یہ خیال آیا کہ اس شخص کی بات تو سننی چاہیے، میں بھی آخر ایک اچھا بھلا عقل مند انسان ہوں، اگر اس کی بات اچھی لگی تو قبول کر لوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر اسے کچھ عصیب ہوا تو اللہ میرے ہاتھوں اسے شفا دے۔ اس خیال سے میں ان کے پاس چلا گیا اور آپ سے اپنا کلام سنانے کی درخواست کی۔ آپ نے اسے خطبہ مسنونہ الحمدللہ سے لے کے عبدہ و رسولہ تک سنایا۔ یہ خطبہ اگرچہ کوئی مستقل قرآنی آیت نہیں تھی، تاہم قرآنی کلمات کا ہی ایک مجموعہ بھی تھا۔ جب زماد نے یہ کلمات سنے تو جھوم اٹھا اور کہنے لگا، پھر دہرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے تو کہنے لگا، ایک دفعہ پھر دہرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ جب یہ کلمات دہرائے تو کہنے لگا، میں نے کاہنوں کا کلام بھی سنا ہے اور جادوگروں کا بھی، شاعری کے اشعار بھی سنے ہیں، مگر ان کلمات جیسا پہلے کبھی کوئی کلام نہیں سنا۔ بے شک یہ کلمات تو سمندر کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اپنی قوم کی طرف سے؟ زماد کہنے لگا، ہاں میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ زماد ازدی کا یہ بیان کہ یہ کلمات تو سمندر کی تہ تک پہنچ گئے ہیں، وہی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں تلک آیات الکتاب الحکیم میں فرمایا ہے، یعنی یہ کتاب دانائی سے اس قدر معمور ہے کہ اس کی ہر بات استدلال اور اس کے منطقی نتیجہ پر منتج ہوتی ہے، اور اس کی فصاحت و بلاغت، لطافت و شیرینی، یہ اس کی زائد خوبیاں ہیں اس اللہ کی پاک کتاب کی۔ پھر چونکہ یہی قرآن آپ پیش فرما رہے تھے جو لوگوں کو مسحور بنا دیتا تھا، لہٰذا کافر آپ کو جادوگر کہہ دیتے تھے، اور اکثر انبیاء اور رسول کو کفار کی جانب سے اسی لقب سے نوازا جاتا تھا۔ حالانکہ ایک رسول اور ایک جادوگر کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک نبی اور جادوگر میں فرق دیکھتے ہیں۔ جادو ایک فن ہے جسے سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہر جادوگر کسی استاد کا شاگرد ہوتا ہے، جبکہ معجزہ محض اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یہ سیکھنے سکھانے کی چیز نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جادو ایک پیشہ ہے جسے مال و دولت کے حصول کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اور اس معاملے میں جادوگر انتہائی پست ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ کے قصے میں فرعون نے جب جادوگروں کو بلایا تو ان کا پہلا سوال ہی یہ تھا کہ ہمیں اس کا کچھ معاوضہ بھی ملے گا، جبکہ نبی جو ہوتا ہے وہ انسانیت کی بے لوث خدمت کرتا ہے، وہ برملا لوگوں سے کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ اور جادو جو ہوتا ہے وہ بالعموم ایسی باتوں کے لیے کیا جاتا ہے جن سے کسی کو دکھ اور تکلیف پہنچانا مقصود ہو۔ آج تک نہیں دیکھا گیا کہ کسی کی بھلائی کے لیے کوئی جادو کروایا جائے، جبکہ معجزہ یا انبیاء کی جو تعلیمات ہوتے ہیں، پیغامات ہوتے ہیں، وہ بندوں کی ہدایت کے لیے بطور نشان نبوت پیش کیے جاتے ہیں، اور اس سے مقصود سراسر بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جادوگر کے اخلاق و کردار دونوں مکروہ ہوتے ہیں، وہ ہم سب کے سامنے عیاں ہو رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اگر ان کی عزت کرتے ہیں تو ان کی شر سے بچنے کی خاطر کرتے ہیں، جبکہ انبیاء اکرام کے اخلاق اور کردار نہایت پاکیزہ ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر ان کی عزت کی جاتی ہے اور ان کی گزشتہ زندگی کو کفار کے سامنے معیار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندہ مثال ہمارے سامنے
سامنے موجود ہے کہ نبوت کو ظاہر کرنے سے پہلے ہی وہ قریش مکہ میں صادق اور امین اور انتہائی بلند اخلاق کے مانے جاتے تھے۔ اب جب ان سارے تضاد کو ہم نے دیکھا کہ نبی اور جادوگر میں کیا فرق تھا، تو ان تضاد کے باوجود جو قریش مکہ تھے یا پچھلے نبیوں کے دور کے جو مخالفین تھے، وہ انبیاء کرام کو پھر بھی جادوگر ہی کہتے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی تھی کہ انہیں اتنا نمایاں فرق بھی نظر نہیں آتے تھے، بلکہ ان کی وجوہات محض ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی، ان کا عناد، ان کے اپنے آباء و اجداد کے مذہب کا جو تعصب اور اپنے جو مناصب اور مرتبے تھے اور جو سرداریاں تھیں ان کا ختم ہو جانا، یہ سارا کچھ ان کے پیش نظر ہوتا تھا کہ اگر ہم ان پہ ایمان لے آئے، ان کی توحید کو قبول کر لیا، تو ہمیں یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، جو کہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ آیت نمبر 3، ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا پروردگار یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے، کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا الا یہ کہ پہلے اس کی اجازت حاصل ہو۔ ان صفات کا مالک ہے تمہارا پروردگار، لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے۔ وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، یہ اس انکار حق کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب چیزیں کسی حقیقی غایت کے لیے ہی پیدا کی ہیں۔ وہ اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اب ان آیات میں ہمیں بتایا گیا کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ نیز ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ زمین اور آسمان کو 6 ایام میں یعنی 6 ادوار میں پیدا کیا، یعنی یہ کائنات از خود ہی وجود میں نہیں آ گئی، اور نہ ہی اس کو وجود میں لانے کے بعد اللہ تعالیٰ آرام سے بیٹھ گیا، بلکہ اس کا پورا انتظام چلا رہا ہے۔ شمس و قمر، ستارے سب اسی کے حکم کے مطابق گردش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا روب داب اور اس کا تصرف اتنا زیادہ ہے کہ کوئی اس کے سامنے کسی دوسرے کی سفارش بھی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، الا یہ کہ وہ خود ہی کسی کو کی سفارش کی اجازت دے۔ لہٰذا ان سب باتوں کا تقاضا یہی ہے کہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہی بااختیار اور مقتدر ہستی مانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کو ہی پروردگار کہا جائے۔ اب یہ پہلی دلیل تو اللہ کے مالک و مختار ہونے سے متعلق تھی، اور دوسری دلیل جو تھی وہ آخرت کی زندگی کے متعلق یعنی حشر و نشر سے متعلق ہے۔ اور وہ دلیل یہ ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، بلکہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ آسان ہے۔ اور دوبارہ پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دار فانی میں جس کسی نے ایمان لا کر اچھے کام کیے ہوں انہیں اس کا اچھا بدلہ دیا جائے، اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہو انہیں اس کا بالکل ویسا ہی بدلہ دیا جائے جو وہ دنیا میں کرتے تھے، کیونکہ اس دنیا میں نہ تو انسان کے ایمان کا بدلہ دیا جانا ضروری ہے، اور نہ ہی یہ دنیا کی زندگی اتنی طویل ہے کہ اس میں اعمال کا پورا بدلہ دیا جا سکے، لہٰذا دوسری زندگی یعنی آخرت کا قیام ناگزیر ہے۔ پھر ان آیات میں سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بتایا گیا، یعنی سورج اور چاند کا ذکر کیا گیا تفصیل کے ساتھ۔ اور ضیاء اور نور میں فرق یہ ہے کہ نور کا لفظ عام ہے اور ضیاء کا خاص، گویا ضیاء بھی نور ہی کی ایک قسم ہے۔ نور میں روشنی اور چمک ہوتی ہے، جبکہ ضیاء میں روشنی اور چمک کے علاوہ حرارت، تپش اور رنگ میں سرخی بھی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں عموماً ضیاء کا لفظ سورج کی روشنی کے لیے اور نور کا لفظ چاند کی روشنی کے لیے استعمال فرمایا گیا ہے۔
پھر آگے آیتوں میں چاند کی منزلیں بتائی گئیں. کہا گیا کہ جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو. حیات دانوں نے آسمان پر چاند کی 28 یعنی 28 منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی نظریہ حیات مقبول عام تھا اور درس گاہوں میں اسی نظریے کی درس و تدریس ہوتی تھی. لہٰذا اس آیت میں اگر وہی 28 منزلیں مراد لی جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں قمری تقویم اور اس کی خصوصیات بھی بتائی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ قمری تقویم ہی حقیقی تقویم ہے. لہٰذا جہاں بھی 1 ماہ یا اس سے زائد مدت کا شمار ہوگا، شرعی نقطہ نگاہ سے وہ قمری تقویم کے مطابق ہی ہوگا، یعنی چاند کی تاریخوں کے ساتھ. جیسے ایام عدت اور رضاعت، معاہدات میں مدت کی تعین، نیز احکام اسلام اور یعنی حج، روزہ، حرمت والے مہینے، عیدوں کا تعلق قمری تقویم یعنی چاند کی تاریخوں سے ہوگا. اور قمری تقویم کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں کہ یہ سادہ اور فطری تقویم ہے جو انسانی دستبرد سے پاک ہے. اس میں مہینے کے دنوں کی تعداد کو بدلا نہیں جا سکتا. اس میں سال ہمیشہ 12 ہی ماہ کا ہوگا، اور اس میں تمام دنیا کے لوگوں کے لیے مساوات اور ہمہ گیری کا اصول کار فرما ہے. اس پر دنیاوی رسم و رواج اور اغراض اثر انداز نہیں ہو سکتی. پھر سورج اور چاند کی گردش کے فوائد بتائے گئے، یعنی سورج اور چاند کے مقررہ حساب کے مطابق گردش بلا معنی نہیں بلکہ اس کے کئی فائدے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات اور کاروبار کے اوقات سورج کی گردش سے متعین کر سکتے ہو، اور جب مدت کا شمار صرف 1 ماہ سے کم ہوگا تو یہ مدت سورج سے متعین ہو سکتی ہے اور چاند سے بھی، مگر جب یہ مدت 1 ماہ سے زائد ہوگی تو اس کا شمار چاند کے حساب سے ہوگا جس کی تقسیم انسانی دستبرد سے محفوظ ہے. اس طرح تم مدت کا صدیوں تک کا حساب رکھ سکتے ہو. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سورج، چاند اور دیگر ستاروں کی گردش کا نظام اس قدر مربوط، منظم اور فرمان الہی کا پابند ہے کہ اس میں ایک لمحہ کی تقدیم و تاخیر ممکن نہیں ہے، اور اس طرح ہم آئندہ بھی صدیوں تک کے لیے تقویم تیار کر سکتے ہیں. اور تیسرا سب سے اہم اور حقیقی فائدہ یہ ہے کہ تم ان چیزوں کو پیدا کرنے والی اس عظیم ہستی کے تصور اور اختیار پر غور کرو اور دیکھو جو ہستی اتنے عظیم الشان کارنامے سر انجام دے سکتی ہے، وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی کیا؟ آیت 6 ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، یقیناً رات اور دن کے عدل بدل میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں، ان لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں جو غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری قدرت کے نشانوں سے غافل ہیں. ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے. اب ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ روز آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی اخلاقی اقدار بالکل بدل جاتی ہیں. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں غور و فکر کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، بس دنیا کی زندگی پر ہی مست ہیں اور اپنی ساری زندگی اسی دنیا کے کاروبار میں منہمک ہو کر گزار دیں، تو ایسے لوگوں کو بھلا آخرت کی زندگی کا یقین کیسے آئے گا؟ اور چونکہ اللہ نے انسان کو قوت تمیز، عقل اور ارادہ و تصرف کا اختیار عطا کیا ہوا ہے، لہٰذا جو لوگ عقل کو کام میں نہ لاتے ہوئے بس دنیا میں مگن اور دنیاوی مفادات کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں، انہیں اس غفلت کا بدلہ جہنم کی صورت میں مل کر رہے گا. مزید اس آیت سے یہ بات بھی واضح طور پر پتہ چل جاتی ہے کہ نیک اعمال صرف وہی لوگ بجا لا سکتے ہیں جو روز آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے نظریہ پر یقین رکھتے ہوں گے. گویا روز آخرت پر ایمان ہی وہ بنیاد ہے جس پر انسان کی صالح طرز زندگی کی عمارت اٹھائی جا سکتی ہے. اگر یہ بنیاد کمزور یا موجود ہی نہ ہو تو کوئی ایسی طاقت نہیں جو انسان کو بے راہ روی سے محفوظ رکھ سکے. ایک آخرت کا خوف ہی ہے جو انسان کو اچھے اور برے کی تمیز کرواتا ہے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں ایسے نعمتوں والے باغوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں ان کی پکار یہ ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی آپس میں دعا ہوگی، تم پر سلامتی ہو. اور ان کا خاتمہ کلام یہ ہوگا
کہ سب طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، اور اگر اللہ بھی لوگوں کو برائی پہنچانے میں ایسے ہی جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی کو جلد از جلد چاہتے ہیں تو اب تک ان کی مدت موت پوری ہو چکی ہوتی، مگر اللہ کا یہ دستور نہیں، لہٰذا جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے انہیں ہم ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اپنے پہلو پر یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہر حالت میں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے تکلیف کے وقت ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ایسے حد سے بڑھے ہوئے لوگوں کو وہی کام اچھے معلوم ہوتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں پر ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ پچھلی آیتیں ان لوگوں کے متعلق تھی جو عقل کو بروئے کار نہیں لاتے، لیکن یہاں پر جن لوگوں نے اپنی خداداد عقل کو ٹھیک طرح استعمال کیا ہوتا ہے، اللہ کی آیات میں غور و فکر کر کے اس کی معرفت حاصل کی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خالق کائنات اور اس کے بے پناہ اقتدار اور روز آخرت کا یقین اور آخرت میں جواب دہی سے ڈرتے ہوئے اللہ کے احکام کے مطابق نیک اعمال کرتے رہے، انہیں پھر ان کے اعمال کا بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا جس کی نعمتیں لاتعداد، بے حساب اور لازوال ہوں گی۔ پھر آگے کہا گیا کہ جب اہل جنت کو جب کسی چیز کی خواہش یا طلب ہوگی تو وہ براہ راست اس خواہش کا مطالبہ نہیں کہیں گے، بلکہ اس کی بجائے سبحانک اللہم یا سبحان اللہ کہیں گے، تو فرشتے ان کی خواہش کے مطابق وہ چیز حاضر کر دیں گے۔ اور یہ چیز تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، اور مہذب معاشرے میں یہ دستور ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان کسی چیز کو پسند کر کے صرف اس چیز کی تعریف کر دے تو وہ غیور میزبان کوشش کرتا ہے کہ وہ چیز اس مہمان کو ہدیہ ہی کر دے۔ پھر آیت میں مزید کہا گیا کہ وہ تحیتہم فیہا السلام، کہ فرشتے بھی اہل جنت کو سلام کہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خود بھی اہل جنت کو سلام کہا کریں گے، جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 میں بھی ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اور پھر کہا گیا کہ جب اہل جنت کی خواہش کی اشیاء انہیں مہیا کر دی جائیں گی اور وہ ان سے استفادہ کر لیں گے اور آپس میں سلام و دعا کے بعد محو گفتگو ہوں گے، تو ان کا آخری طرز عمل یا اختتام یہ الفاظ میں ہوگا کہ وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول ہو جائیں گے جس سے وہ دنیا میں مانوس تھے، اور وہ الفاظ یہ ہوں گے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر مزید ان آیتوں میں بتایا گیا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پہلو پر یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہر حالت میں اللہ کو پکارتا ہے۔ ایک دفعہ قریش مکہ کی مسلسل ایذا رسانیوں اور نافرمانیوں کے نتیجے میں مکہ میں سخت قسم کا قحط پڑ گیا، جس کی مصیبت سے اہل مکہ بالبلا اٹھے۔ قریشی متکبرین کی اکڑی ہوئی گردنیں جھک گئیں، کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا، حتیٰ کہ یہ لوگ ہڈیاں اور چمڑا تک کھانے پر مجبور ہو گئے، اور آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک کی شدت اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ اور ان دنوں وہ اللہ سے آہوازاریاں بھی کرتے تھے اور بت پرستی میں بھی خاصی کمی آ گئی تھی۔ جب اس قحط نے طول کھینچا تو ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قحط کے عذاب سے نجات کے لیے دعا کریں، آپ تو صلہ رحمی کا سبق دیتے ہیں جبکہ ہم بھوکوں مر رہے ہیں، اگر یہ عذاب دور ہو گیا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو بارشیں ہونے لگیں اور قحط دور ہو گیا، اور یہ دعائیں انسانوں کی بھلائی اور خوشحالی کے لیے تھیں۔ پھر اسی چیز کو پھر اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بتایا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، اور خاص طور پر اچھی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے اور بری دعا کو اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے، کیونکہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن برحق ہے اور تیری ہی طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ یہ دعا انسانوں کی برائی اور تباہی کے لیے تھی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے جواب میں فرما دیا لیس لک من الامر شیء۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنا دستور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی اچھی چیز طلب کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، اس طرح اگر وہ تم لوگوں کی بد دعائیں بھی قبول کرنے لگتا تو اس وقت تک تو تم میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہتا۔
اللہ کا دستور یہ ہے کہ برے کاموں کے بدلہ میں یا بد دعاؤں کے نتیجے میں فوراً عذاب نہیں نازل کیا کرتا، بلکہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا رہتا ہے۔ پھر اگر بار بار کی تنبیہات کے باوجود بھی لوگ نافرمانیوں سے باز نہ آئیں، تب پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ آیت 13 سے پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، ہم تم سے پہلے کی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور جب ان کافروں پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں جو ہم سے ملنے کی امید کی توقع نہیں رکھتے تو کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں تبدیلی کر دو۔ آپ ان سے کہیے مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر دوں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ نیز آپ کہیے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے یہ قرآن نہ پڑھتا اور نہ ہی اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا۔ میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان اپنی عمر کا بڑا حصہ گزارا ہے، پھر بھی تم سوچتے نہیں۔ اب یہاں پر ان آیات میں قوم کے لیے لفظ قرن یوز کیا گیا اور کہا گیا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، یعنی ان قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ قرن جو ہے وہ قوم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور قوم جو ہے وہ ایک عہد کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہاں پر قرون سے ایسی اقوام مراد ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں عروج حاصل کیا تھا اور اقوام عالم میں نامور شمار ہوئی تھیں۔ اور ہلاک کرنے سے یہی مراد نہیں کہ ان پر کوئی آسمانی یا زمینی عذاب وغیرہ بھیج کر ان کی نسل تک کو تباہ کر ڈالا گیا، بلکہ ہلاکی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جتنا اس قوم نے عروج حاصل کیا تھا اتنا ہی وہ زوال پذیر ہو جائے، حتیٰ کہ اتنی تذلیل میں ضلالت میں جا گرے کہ اقوام عالم میں وہ شمار کے قابل بھی نہ رہے، یعنی ان کے گناہوں کی پاداش میں بتدریج انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ اور یہ سب حالات و واقعات ان اقوام کے ساتھ اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی ہوتی ہے، اور وہ ظلم کیا ہوتا ہے، یعنی ظلم کا معنی اتنا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ اس کا اطلاق ہر گناہ اور زیادتی کے کام پر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سب سے بڑا گناہ شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب کوئی قوم سر نکالتی ہے یا عروج حاصل کرتی ہے تو یہی وقت اس کی ظلم و زیادتی کا بھی ہوتا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھ کر ان پر ہر جائز و ناجائز طریقے سے تسلط جمانا اپنا حق سمجھتی ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو کر ہر گناہ کے کام کی مرتکب ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اوقات میں پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس اپنے رسول بھیجتا ہے، مگر جو لوگ اپنی عیش و عشرت میں مست اور گناہوں کے کاموں میں غرق ہوتے ہیں وہ بھلا پھر رسولوں کی بات کیسے مانیں گے؟ چنانچہ عموماً ایسی مجرم ضمیر قوموں کو نے رسولوں کا انکار ہی کیا ہمیشہ۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو رسول بھیج کے ہر قسم کے احکامات اور ہر قسم کی تنبیہات بتا دیتا ہے اور وہ پھر بھی نہیں مانتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حجت پوری ہو جاتی ہے اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ اپنا طرز زندگی نہ بدلنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیتا ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا، یعنی اہل عرب اب تمہاری باری آ چکی ہے، پہلے قوموں کی جگہ اب تم نے لے لی ہے، اور جیسی زیادتیاں اور ظلم تم سے پہلے لوگ کرتے رہے وہ تم بھی کر رہے ہو۔ ان کے پاس بھی ہم نے رسول بھیجے تھے اور تمہارے پاس بھی بھیجا ہے، اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ تم سابقہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہو یا نہیں کرتے، اور رسول پر ایمان لا کر اپنی باغیانہ روش سے باز آتے ہو یا نہیں۔ کفار مکہ جو تھے وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار سمجھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے تو پوری طرح قائل تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی صفات میں، اس کی توحید کی صفات میں اپنی مختلف دیوی دیوتاؤں کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے۔
اور عقیدہ آخرت کے تو وہ سخت منکر تھے، اور ساتھ ہی ساتھ مشرکین قریش یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تصنیف شدہ ہے۔ لہٰذا اپنے اس ضم باطل کو بنیاد بنا کر انہوں نے دو مطالبات ان آیتوں میں پیش کیے۔ ایک یہ کہ اس قرآن کے بجائے کوئی ایسا قرآن لاؤ جو ہمارے لیے بھی قابل قبول ہو، اور دوسرا یہ کہ اگر سارا قرآن دوسری قسم کا نہیں لا سکتے تو کم از کم اس میں کچھ ترمیم و تنسیخ کر دو، جس کی بنا پر ہم تمہارے ساتھ صلح و سمجھوتا کی راہ استوار کر سکیں۔ دوسرے لفظوں میں قرآن میں سے اس حصے کو حذف کر دو جو بت پرستی وغیرہ سے متعلق ہے۔ اس کے عوض ہماری طرف سے تم لوگوں کو عام اجازت ہوگی کہ جیسے اور جب چاہو اپنے اللہ کو پکارو اور اسی کی عبادت کرو۔ اس طرح کے یہ ان کے اعتراضات تھے اور ان کے یہ مطالبات بھی تھے۔ لیکن پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان آیات میں فرما دیا گیا کہ یہ قرآن میری اپنی تصنیف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی کیا گیا ہے، لہٰذا یہ بات میرے اختیار سے باہر ہے کہ میں کوئی اور قرآن لاؤں، نیز میں اس وحی کی پیروی کا پابند ہوں جو اس قرآن میں ہے، لہٰذا مجھے ایسا کوئی اختیار نہیں کہ میں اس میں کوئی ترمیم و تنسیخ کر کے اسے اس قابل بنا سکوں جس کی بنیاد پر ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی سمجھوتا یا کوئی درمیانی راہ طے پا سکے۔ اس کے علاوہ اگر میں کوئی ایسا کام کر گزروں تو پھر مجھ سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے، کیونکہ میں ہی قرآن کی اتباع کا داعی ہوں، اور میں تو اس تصور اور پھر اس کے نتیجے میں آخرت کے عذاب کے تصور سے ہی کانپ اٹھتا ہوں۔ پھر آیتوں کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ زندگی سے قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا ثبوت دیا گیا، اور کہا گیا ان کی طرف سے کہ اللہ کی یہی مشیت تھی کہ اس نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ میں تمہیں اس کے پیغام سے آگاہ کر دوں، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ میں تمہیں قرآن سناتا اور نہ ہی تم اس کے مضامین سے آگاہ ہوتے۔ اس میں میرے اپنے اختیار کی کوئی بات نہیں، البتہ ایک بات کی طرف میں تمہاری توجہ ضرور دلاتا ہوں، اور وہ ہے میری سابقہ زندگی جو میں نے تم لوگوں ہی کے درمیان میں گزاری ہے، اور تم لوگ پوری اچھی طرح ہر بات سے واقف ہو۔ نبوت سے پیشتر میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ شبہ ہو کہ ایسا کلام کہنا کوئی میری جبلت میں موجود تھا، جس میں ترقی کرتے کرتے میں ایسا کلام پیش کرنے کے قابل ہو گیا ہوں، جیسا کہ شعراء اور ادبا کی زندگی میں ایسے ملکہ ابتدا سے ہی موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی کسی سے کوئی جھوٹ بولا، نہ فریب کیا، اور تم لوگ میری صداقت اور راست بازی اور دیانت و امانت سے کے معترف بھی ہو، اور کئی دفعہ اپنی زبانی ایسا اعتراف بھی کر چکے ہو۔ پھر ان حقائق کی موجودگی میں تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں قرآن بنا لایا ہوں یا بنا سکتا ہوں؟ نیز یہ کہ آج تک میں نے کسی آدمی کے ذمے کوئی جھوٹی بات منسوب بھی نہیں کی، تو پھر اللہ کی نسبت ایسا جھوٹ کیسے منسوب کر سکتا ہوں کہ یہ قرآن اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے؟ نعوذ باللہ، میں ایسا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ آیت نمبر 16 پر اپنی آج کی تفسیر مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تا حیات اپنی توحید پر قائم رکھے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی توحید کی دعوت دینے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔